سا راستہ ہے جو وہ کہتے ہیں وہ گانے شاہ کا راستہ ہو سکتا ہے، داتا صاحب کا نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب کا وہ راستہ ہے جو مولا علی کا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عالمہ، کسی کو علم سے دشمنی، کسی کو عمل سے دشمنی، اور کسی کو آگے تعلیم سے دشمنی کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ دربا دربا دربو دربت، یہ رٹے لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من عامل علم وعمل وعلم دعی فی ملکوت السماوات عظیما، فرمایا جو زمین پر اگرچہ کسی کچے میں بیٹھا ہے، کسی کٹیا میں بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھ کر جس نے تنہائی میں بھی سفر کر کے علم پڑھا اور پھر تنخواہ تھوڑی بھی ملی تو بیٹھ کے پڑھایا، اور جو پڑھا اس پہ عمل کیا، کہا یہ وہ بندہ ہے کہ آسمان والے اسے عظیم کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا، بانی دار العلوم محمدیہ دا، گھر گھر دین دا علم ورتان والا، گوندل بار دی بنجر زمین اتے بارش مستفوی برسان والا، ساری عمر خدا رسول دیاں صفتاں پڑھن والا تے پڑھان والا، او پیر جلال الدین شاہ بکھی نو بکھی شریف بنان والا، معذوری کے باوجود کہاں بریلی شریف تک پہنچے، اور پھر یوں پڑھایا کہ ہزاروں لوگ تیار کر کے دنیا میں بھیجے۔ عمل ایسا کہ تہجد بھی قضا نہ ہو۔ ہمارا ان سے تعلق ہے، یہ مرکز اس چشمے کا ایک فیض ہے، اس کی ایک تجلی ہے۔ اے جلال دین و ملت، مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت، ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا، علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریاؤ مقام، فیض سے تیرے ہیں جاری آج چشمے جا بجا۔ تو یہ ہے کہ کس کا پیر بڑا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میرا پیر جو ہے وہ گھوڑیوں کا ڈانس بڑا اچھا کرواتا ہے، پیر تو میرا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا پیر کتے اچھی طرح لڑاتا ہے، پیر تو میرا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا پیر جو ہے وہ ریچھوں کے مقابلے کا سالانہ اہتمام کرتا ہے، پیر تو میرا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا علی سے پوچھو کہ پیر کس کا بڑا ہے، اور پھر جن کے پیر ہوں ان پیروں کے نقش قدم پہ آگے چلنا ضروری ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بچپن سے ابھی پورا شعور بھی نہیں تھا، ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، اس وقت سے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھنا دن رات مجھے میسر تھا۔ اپنا میرا کوئی زور بازو نہیں کہ کوئی خاص کورس، اگرچہ بظاہر کورس بھی اللہ نے توفیق دی کیے، یعنی اتنا طویل درس نظامی اور بغداد شریف اور کہاں کہاں، لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض اللہ کے فضل و کرم سے اس گھٹی کا ہے جو حضرت حافظ الحدیث نے مجھے دی تھی اور اپنی زبان سے میرا نام رکھا تھا۔ اور عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہوئے بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمت اللہ علیہ نے چھری چلاتے وقت عقیقے کے جانور پر میرے لیے اس وقت دعا فرمائی تھی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یعطینی الصلاح، نیک میں نہیں لیکن پیار میرا نیکوں سے ہے۔
اور نسبت ان سے ہے، اور اس کی وجہ سے آج یہ دین کی کچھ خدمت کی جا رہی ہے۔ لیکن اس بات پر آج میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اور مسلک یہ اول اور آخر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیحات ہیں۔ اس لیے جب یہ زمین وقف کی گئی تو حاجی محمد اشفاق صاحب نے اس میں لکھا، ظاہر ہے کہ حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا کہ یہ جو مسجد اور یہ جو مدرسہ ہے، اس کا مدرس ہونے کے لیے، اس کا ناظم ہونے کے لیے، اس کا محتمم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے امام احمد رضا کے مسلک پہ قائم ہوں، حضرت مجدد الفسانی کے مسلک پہ قائم ہوں، یعنی جو عقیدہ اہل سنت کے لفظ سے انہوں نے وضاحت فرمائی۔ اور جس وقت بھی یہ بھکی شریف کے مرکزی دارالعلوم کے مرکزی گیٹ میں جب ہم بچے تھے اس وقت بھی لکھا ہوا تھا، آج پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا گیا۔ وہ جو گیٹ پرانا تھا کانی صاحب، اس میں متفقہ فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا مسلک، اور یہ فیصلہ ہے کہ اس دارالعلوم کا محتمم، ناظم، مدرس اگر بد عقیدہ ہو جائے تو وہ بد عقیدہ ہوتے ہی اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قیامت تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے محتمم، ناظم اور مدرس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ ہو، وہ ایسا ہیرا ہو، ایک طرف دیکھیں تو امام احمد رضا بریلوی کی کرن نظر آئے، دوسری طرف دیکھیں تو مجدد الفسانی کا فیض نظر آئے، تیسری طرف دیکھیں تو امام عبدالحق محدث دہلوی کی رونق نظر آئے، چوتھی طرف دیکھیں تو امام فضل حق خیر آبادی کی تجلی نظر آئے۔ یہ باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے۔ ہم کسی کا ورثہ چھیننا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس وہ وراثت ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی وراثت کہا۔ فرمایا علم میرا ورثہ ہے، فمن اخذ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی پڑھنا ہے میری وراثت لینی ہے زیادہ لے۔ تو اس وراثت کو اگر حقیقی طور پر کسی نے پا لیا تو پھر دوسری وراثتوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس بنیاد پر جامعہ جلالیہ رضویہ کا بھی مسلک ہے، اور یہ مسلک دنیا کو پڑھانے میں یہاں 25 سالہ تاریخ موجود ہے۔ اس کچھار سے نکل کے شیروں نے جا کر ناصبیت کے برج الٹائے، رافضیت کے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹے، خارجیت اور تفضیلیت کے گرو گرائے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قلعے کے سپاہی دور جا کے بد عقیدگی کا خاتمہ کرتے رہے ہوں، خود اس قلعے کی طرف کوئی بد عقیدگی کا مرض آ جائے؟ میں نے مرکز صراط مستقیم کے تقریب افتتاح میں بھکی شریف کا حوالہ دیا۔ بد عقیدہ شخص آیا بسم اللہ پڑھانے کے لیے، جو پوری حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ایک بار نہیں آیا ان کے پاس، ان کے جنازے پہ نہیں آیا، ان کے کل پہ نہیں آیا، ان کے چہلم پہ نہیں آیا، ان کے کبھی عرس پہ نہیں آیا، کیونکہ حضرت حافظ الحدیث کے مشن کا وہ باغی تھا۔ آج وہی آ کے بیٹھے، اور بیٹھے بھی مسند تدریس پر پڑھانے کے لیے، تو پھر جامعہ محمدیہ کی تو ہر اینٹ روئے گی۔ اس طرح یہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام، اس کی ہر اینٹ میں مسلک بھرا ہوا ہے۔
یہاں جو چند دن بھی رہتا ہے وہ بھی کسی میدان میں باطل کے سامنے سر جھکاتا نہیں، کٹا لیتا ہے۔ اس بنیاد پر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اپنا وہ کلام جو اس پس منظر میں نے جیل میں لکھا آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کا جو نام ہے وہ ہے جلالیہ، آگے کیا ہے اس جامعہ کا نام؟